بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے غسل کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے ان چیزوں کو بیان کیا جن چیزوں کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایک چیز بھی اگر پالی جائے گی ان چیزوں میں سے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے ان اشیاء کا تذکرہ کیا ہے جن اشیاء کے پائے جانے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها۔ یہ فصل ان 10 چیزوں کے بیان میں ہے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے مزی۔ مزی کہتے ہیں اس پتلے پانی کو جو پیشاب کے راستے سے خارج ہوتا ہے شہوت شروع ہوتی ہی۔ جب شہوت کی شروعات ہوتی ہے تو مزی جو چیپ دار ایک مادہ ہے جو پیشاب کے راستے سے خارج ہوتا ہے، تو اس چیپ دار مادے کے شہوت کی ابتدا کے وقت خروج سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ منی اور مزی میں فرق یہ ہے کہ منی کا کلر ابلے ہوئے چاول کے پانی کا جو کلر ہوتا ہے، جب چاول ابلنے کے قریب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جس کو ماڑ کہتے ہیں، تو اس پانی کو جو چاول ابلتا ہے تو وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو ماڑ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو ماڑ کا کلر ہوتا ہے اسی کلر کا منی کا بھی ایسا ہی کلر ہوتا ہے۔ مزی کا کلر منی جیسا نہیں ہوتا۔ مزی پیشاب کے کلر کی طرح ہوتی ہے۔ پیشاب میں اور مزی میں فرق یہ ہے کہ مزی گاڑھی ہوتی ہے، چیپ دار ہوتی ہے۔ منی کے خروج کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے اور مزی کے خروج کے وقت لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو مزی شہوت کی ابتدا کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے، تو اس کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، اور ودی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ ودی اس بھورے مادے کو کہتے ہیں، بھورے کلر کا وہ مادہ ہوتا ہے جو پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، کبھی پیشاب کرنے سے پہلے نکلتا ہے اور کبھی بعد میں نکلتا ہے۔ یہ بھی چیپ دار ہوتا ہے۔ اس میں شہوت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یوں ہی ودی کا خروج ہوتا ہے، بوجھ اٹھانے سے بھی ودی نکل جاتی ہے۔ یہ بیماری کی بنیاد پر جو پیشاب کے راستے سے چیپ دار مادہ نکلتا ہے اس کو ودی کہتے ہیں، جو بغیر لذت کے نکلتا ہے، اس کے نکلتے وقت لذت نہیں ہوتی۔ تو مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تیسری قسم ہے وَاحْتِلَامُ بِلَا بَلَلٍ، اور احتلام، وہ احتلام بھی غسل کو فرض نہیں کرتا جو بغیر طریقے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ سونے میں خواب دیکھا
احتلام حلم سے ہے. حلم کہتے ہیں خواب، اس خواب کو احتلام کہتے ہیں اس خواب کو جس کے اندر شیطان کے غلبے کی بنیاد پر خروج منی پایا جائے. تو اب احتلام تو یاد ہے، خواب دیکھا کہ ہم نے کسی سے ہم بستری کی یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی. اب جب احتلام تو یاد ہے لیکن سو کر اٹھنے کے بعد دیکھا کہ اس کا کوئی اثر نہیں پایا گیا، کوئی تری نہیں پائی گئی، تو اب ایسے احتلام سے غسل فرض نہیں ہوگا جو بغیر تری کے ہو، یعنی جس میں تری نہ پائی جائے. احتلام تو یاد ہے لیکن تری نہیں پائی گئی تو اب غسل فرض نہیں ہوگا. وَوِلَادَةُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ، اور بچے کی ایسی پیدائش بھی غسل کو فرض نہیں کرتی ہے جس کے بعد خون نہ دیکھا گیا ہو. بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد عام طور پر عورت کی شرمگاہ سے خون آتا ہے، لیکن ایسی پیدائش ہوئی بچے کی کہ اس کے بعد خون نہیں آیا، تو اب اس پیدائش سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا صحیح روایت میں. تو یہاں پر اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ غسل فرض ہو جائے گا. اسی لیے پھر صحیح روایت میں آپ نے بیان، جس کو ظاہری روایت بھی کہا جاتا ہے، اور صحیح روایت میں غسل فرض نہیں ہوگا ایسی ولادت سے جس کے بعد خون نہ دیکھا گیا. وَإِعْلَاجُ بِخَرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ لَذَّةٍ، اور ذکر کا داخل کرنا کپڑے کے ساتھ، ایسے کپڑے کے ساتھ جو لذت کے پائے جانے سے روکنے والا ہے. ذکر پر کپڑا لپیٹ لیا، ایسا کپڑا لپیٹا کہ اندر کی شرمگاہ کی گرمی نہیں پائی گئی، یعنی لذت کا وجود نہیں پایا گیا، لذت کے وجود کو اس کپڑے نے روک دیا، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا. علاج کہتے ہیں دخول کو، ذکر کو داخل کرنے کو. تو ذکر کا دخول کیا ایسے کپڑے کے ساتھ جو کپڑا لذت کے پائے جانے سے روکنے والا ہے، اور اسی طریقے سے حقنہ داخل کیا اور انگلی داخل کی یا انگلی جیسی چیز داخل کی، دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، تو ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا. وَوَطْءُ بَهِیمَةٍ اَوْ مَیْتَةٍ مِّن غَیْرِ انزال، اور چوپائے سے یا مردے سے وطی کی بغیر انزال کے، یعنی انزال نہ ہوا، وطی کی کس سے؟ کسی جانور سے. تو جانور صفت انسان اگر کوئی ایسا فعل کرے کہ کسی جانور سے وطی کرے یا مردے سے وطی کرے، تو مردے یا جانور سے وطی شیطان صفت، درندہ صفت انسان ہی کرے گا. تو بالفرض ایسا کوئی کرے، انزال نہ ہو، تو اب اس پر غسل فرض نہیں ہوگا. وَإِصَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزِلْ بُكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزال، اور باکرہ عورت جس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوئی ہو. باکرہ عورت، باکرہ لڑکی جس کی پردہ بکارت سلامت ہو اور اس سے
وطی کی کسی ایسے شخص نے جس نے اس کی پردہ بکارت کو زائل نہ کیا اور انزال بھی نہ ہوا، تو اب اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ وَإِصَابَةُ بِكْرٍ لَمْ تَزِلْ بُكَارَتُهَا من غیر انزال، اور بغیر انزال کے وطی کرنا اس باکرہ لڑکی یا عورت سے جس کی پردہ بکارت زائل نہ ہوئی ہو، تو غسل فرض نہیں ہوگا وطی کرنے والے پر۔ پھر ایک بار سنیں، اصابت بکرن، باکرہ عورت جس کی پردہ بکارت سلامت ہو، صحیح ہو، یعنی ابھی اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو، اس سے کسی نے وطی کی، لم تزل بکارتھا، اس وطی کرنے سے اس کی بکارت زائل نہ ہوئی، پہلے سے بکارت اس کی سلامت تھی، اب اس سے وطی کی اور وطی کرنے والے نے اس کی بکارت کو زائل نہ کیا، من غیر انزال، اور اسے انزال بھی نہ ہوا، تو ایسے شخص پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔